بھٹی صاحب، جب خان صاحب کو اس بات پہ یقین ہے کہ ان کی مقبولیت بھی بہت زیادہ ہے اور امپائر کے بغیر بھی وہ جیت کے الیکشن دکھائیں گے، تو پھر کیوں وہ بار بار خواہش مند ہیں ملنے کے؟ کیا یہ وجہ ہے جیسے محمل نے کہا کہ بے ساکھیوں کی ان کو عادت پڑ چکی ہے؟ دیکھیے میڈم شیخ، سوال آپ کا یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کا جواب بڑا سمپل اور سادہ سا ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر فوج نیوٹرل نہ ہوتی، فوج عمران خان کے پیچھے کھڑی رہتی تو عمران خان آج بھی وزیر اعظم ہوتے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اداروں کو بات چیت کرنی چاہیے عمران خان سے. وہ مقبول ترین جماعت کے سربراہ ہیں اور اس وقت ملک ڈوب رہا ہے، 24 کروڑ ڈوب رہے ہیں اور آخر کار سب کو بیٹھنا پڑے گا. اور اب اس وقت نہ بیٹھیں جب دیر ہو چکی ہوگی. یہ پی ڈی ایم کے بس کی بات اب یہ ملک نہیں رہا. اور مریم نواز صاحبہ کو شاید علم نہیں ہے کہ عمران خان انجام کو پہنچے نہ پہنچے، یہ ملک انجام کی طرف جا رہا ہے اور ہم سب اپنے انجام کی طرف جا رہے ہیں. خدا کے لیے ان کارٹونوں سے یہ ملک چھڑائیں، اور ان کارٹونوں سے 4:10، 4:10، 4:10 کے بعد بھی ٹائم ہوتا ہے، لہٰذا ان سے جان چھڑائیں. جہاں تک میڈم شیخ یہ عمران خان صاحب کی آپ نے یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ آج ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں، کئی مرتبہ ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن آج چھوڑ دیتے ہیں کہ جنرل باجوہ کبھی عمران خان کے آئیڈیل ہوا کرتے تھے، کبھی جنرل باجوہ پر تنقید غداری ہوا کرتی تھی، کبھی جنرل باجوہ عمران خان کے موسن اور مددگار تھے. یہ بھی چھوڑ دیں کہ روس مخالف تقریر پر کورٹ مارشل کیوں، اور یہ بھی چھوڑ دیں کہ اس تقریر میں کیا ایسا ہے کہ اس پر کورٹ مارشل ہونا چاہیے. اور یہ بھی چھوڑ دیں کہ جنرل باجوہ نے غالباً میرا جہاں تک میرا اندازہ ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو آپ مجھے کریکٹ کیجئے گا، کہ جنرل باجوہ نے جب میرے خیال سے یہ NDU میں تقریر کی تھی تب عمران خان وزیر اعظم تھے، لیکن اس وقت کورٹ مارشل کی کارروائی کیوں نہیں شروع کی. اچھا، میں عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا میرے قائد انقلاب کنفیوز ہوں. آپ نے کہا کہ ہم امریکہ سے جنگ لڑ رہے ہیں، آزادی کی جنگ ہے، ہم غلام تھوڑے ہیں. پھر 3 PR معاہدے کیوں کیے آپ نے امریکہ سے کہ میرا امیج بہتر ہو جائے؟ کیوں؟ آپ نے کہا ڈونلڈ لو کو برطرف ہونا چاہیے. پھر عبداللہ ریاڑ آپ کا ڈونلڈ لو کو امریکہ میں کیوں گاڑی لے کے ڈھونڈتا پھر رہا تھا دن رات؟ آپ نے کہا جن باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، جس کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے اس سے 2 ملاقاتیں ایوان صدر میں منتوں سماجت کے بعد کیوں؟ اور جس کا کورٹ مارشل آج ہونا چاہیے اسے توسیع کی پیشکش کیوں؟ پھر آپ نے لیکن میں کنفیوز ہوں عمران خان صاحب. آپ کا حق ہے کہ آپ جس طرف چلے جائیں، مگر کوئی تھوڑا سا ہمیں بھی بتایا کریں کہ وجہ کیا ہے. مثال کے طور پہ کہ آپ نے کبھی کہا تھا کہ مشرف پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. جب آپ اقتدار میں آئے، یہ غلط ہے یا صحیح ہے کہ چھوڑ دیں، لیکن جب آپ اقتدار میں آئے تو آپ نے کہا کہ آپ مشرف صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا کہ یہ آرٹیکل 6 لگانے والے ٹھیک نہیں ہیں. آپ نے چودھریز کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے MQM کو قاتل اور بھتہ خور کہا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے آزاد اور ممبران اور الیکٹیبلز کو کیا کہا تھا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تو تھوڑی سی کنفیوژن، تھوڑے سا آپ ایکسٹریم پوزیشن لے لیتے ہیں، پھر اس سے ہٹتے ہوئے آپ کو بھی پرابلم ہوتی ہے اور کوئی سینس نہیں بنتی. تو آج اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات کہتے کل کے نہیں آپ ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی میڈم شیخ. ہم تو وہ نہیں ہے نا کہ جنہوں نے ہر چیز میں نواز شریف کو گھسانا ہے یا ہر چیز میں پاناما لانا ہے یا وہ بیٹے سے تنخواہ لینی ہے. میرٹ پہ بال کھیلیں گے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے عمران خان صاحب آپ کے لیے. وہ میں ایک منٹ آتی ہوں. not at all محمل، میں کبھی بھی نہیں، اللہ نہ کرے کبھی وہ اس دن چھوڑ جاؤں گا جس دن میں کسی ایک شخص کی حمایت میں غلط بولوں گا یا کسی ایک شخص کی مخالفت کروں گا جس پہ میں کنونس نہ ہوں. تو یہ بالکل چھوڑ دیجئے. تو بات یہ اگر عمران خان صاحب اس وقت ان کے خلاف کورٹ مارشل کی سمری چلاتے، 2-3 جملے میڈم شیخ، اور اگر ان سے ملاقات نہ کرتے، اگر توسیع کی پیشکش نہ
کرتے اور اگر یہ ان کا موقف پہلے ہوتا جب اقتدار میں تھا تو میں آج ان کے ساتھ کھڑا ہوتا. یہاں وہ اب چونکہ آپ نے اپنے لیے ایک ڈسٹ بن ڈھونڈنی ہے, آپ نے اپنے سارے غلطیاں کوتاہیاں اس میں ڈالنی ہے, لہٰذا آپ کی مرضی ہے جو کرتے جائیں. اچھا مجھے بھٹی صاحب اس چیز کے ضرور ذرا مختصر جواب دے دیجیے گا. جب عمران خان یہ سمجھتے ہیں, ان کو یقین ہے کہ وہ بھرپور مقبول ہیں اور امپائر پی ڈی ایم کا ہونے کے باوجود ان کے مطابق وہ الیکشن جیتیں گے, تو پھر بھی وہ کیوں ملاقاتوں کے خواہش مند اور ادھر بار بار دیکھتے ہیں؟ میڈم شیخ, اس کا جواب سہیل وڑائچ صاحب نے بھی بڑا مختصر سا دیا تھا, اسی کو دہرا دیتا ہوں کہ جب مقبولیت کی گاڑی کو قبولیت کے پہیے جب تک پاکستان میں نہیں لگتے تب تک گاڑی منزل پر نہیں پہنچتی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے حق میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت اور اس کے اوپر آپ کنفیوزڈ بھی ہیں اور تھوڑا خان صاحب سے خفا بھی ہیں, ایسا ہی ہے نا؟ نہیں میڈم شیخ, میں کنفیوز نہیں ہوں. میں نے کہ عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ آپ جو کنفیوز کر رہے ہیں نا سب کو, تو ہم بھی کنفیوز ہو گئے نا. اصولوں کی سیاست نہیں ہے, یہ اصولوں کی سیاست نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اپنے حق میں ہی مداخلت ہے.